مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مسئلہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ جماعت جب ہو رہی ہو تو امام سورۃ فاتحہ پڑھے گا، مقتدی پر سورۃ فاتحہ پڑھنا فرض واجب نہیں ہے بلکہ منع ہے۔ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنے کی یا کچھ اور آیتیں یا صورتیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس پر حدیثیں بھی پیش کیں، قرآن کی آیت بھی پیش کی، اور ایک اور نیا مسئلہ بیان ہو رہا تھا کہ اگر امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنا فرض ہے مقتدی پر، تو جب امام رکوع میں ہوتا ہے، مقتدی آ کر رکوع میں شامل ہو جاتا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو گیا اس کی نماز ہو گئی، حالانکہ اس نے سورۃ فاتحہ پڑھی نہیں۔ پتہ چلا سورۃ فاتحہ پڑھنا فرض نہیں، اگر فرض ہوتی تو اس کی نماز نہ ہوتی۔ پھر ہم نے یہاں پر سوال بھی کیے تھے۔ ایک سوال یہ تھا کہ مقتدی آیا بعد میں، امام رکوع میں ہے، رکوع میں چلا گیا تو حدیث کہتی ہے اس کی نماز ہو گئی۔ اگر سورۃ فاتحہ فرض ہے تو فرض پورا کیے بغیر نماز کیسے ہو گئی؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ مقتدی آیا بعد میں، جماعت ہو رہی ہے، مقتدی نے نیت کی اور پیچھے پڑھنا شروع کر دیا الحمدللہ رب العالمین، اور امام پڑھ رہا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب بتاؤ مقتدی ولا الضالین سن کر آمین کہے گا یا نہیں کہے گا؟ یا تو کہے گا یا نہیں کہے گا۔ اگر کہے گا تو کون سی حدیث میں لکھا ہے جب مقتدی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہو تو بیچ میں آمین کہے گا پھر آگے چلے گا؟ یہ سورۃ فاتحہ کے بیچ میں آمین کہاں سے آ گئی؟ ایک یہ سوال ہے۔ دوسرا یہ سوال ہے کہ آمین اگر نہیں کہے گا تو پھر یہ تو حدیث کے خلاف ہے۔ حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے تو تم سب کہو آمین۔ تو اگر ولا الضالین سن کر آمین نہیں کہتا تو حدیث کی مخالفت ہے، اگر کہتا ہے تو بھائی بیچ میں آمین کیسے کہے گا؟ اس کی کوئی حدیث ہے کہ بیچ میں آمین کہے گا؟ تو لازماً ماننا پڑے گا ہمارا جو مذہب ہے وہ حق ہے، امام کے پیچھے مقتدی سورۃ فاتحہ بولیں نہیں پڑے گا۔ اس کی ایک اور دلیل، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد ہیں حضرت امام ابن ابی شیبہ جن کو کہا جاتا ہے، انہوں نے حدیث کی کتاب لکھی ہے مصنف
ابن ابی شیبہ، انہوں نے یہ روایت لکھی ہے۔ اسی طرح طحاوی، طبرانی اور بیہقی نے بھی لکھی ہے کہ زید بن وہب وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کے گھر سے مسجد کو چلا۔ کس کے ساتھ؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کے گھر سے مسجد کے لیے چلا۔ تو فرماتے ہیں فلما توسطنا المسجد رکع الامام، جب میں اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کے صحن کے درمیان میں پہنچے تو امام نے رکوع کر لیا۔ جماعت ہو رہی تھی نا، تو امام نے رکوع کر لیا، اور یہ دونوں کہاں پہنچے تھے؟ ابھی مسجد کے صحن میں پہنچے تھے۔ تو فرماتے ہیں فکبر عبداللہ، حضرت عبداللہ بن مسعود نے مسجد کے درمیان میں ہی اللہ اکبر کہہ دیا۔ کیا کہہ دیا؟ اللہ اکبر کہہ دیا، نماز شروع کر دی۔ تکبیر کہی، ثم رکع، پھر رکوع میں چلے گئے۔ ورکعت معہ، کہتے ہیں جب میں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مسجد کے درمیان میں ہی تکبیر پڑھ دی ہے اور تکبیر کے بعد رکوع میں چلے گئے ہیں اللہ اکبر کہہ کر، تو کہتے ہیں میں نے بھی ایسا ہی کیا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ زید بن وہب کہہ رہے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو ایسے کرتے دیکھا تو میں نے بھی بالکل ایسے کیا۔ تو کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ ثم مشینا راکعین حتی انتہینا الی الصف، تو کہتے ہیں کہ ہم رکوع کی حالت میں پھر چلے، میں بھی ان کے ساتھ رکوع میں چلا، پھر ہم رکوع کی حالت میں ہی چلتے چلتے صف تک پہنچ گئے۔ پیچھے تھے نا، جماعت آگے ہو رہی تھی، جب مسجد میں آئے صحن میں پہنچے، ابھی درمیان میں دیکھا امام نے رکوع کر لیا، وہیں چلتے چلتے اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے گئے۔ رکوع کرتے ہوئے چلتے ہوئے آ رہے، ایسے جھکے ہوئے اور ساتھ چلتے ہوئے آ رہے، اور آ کر امام کے ساتھ شامل ہو گئے، پہلے صف کے اندر آ گئے۔ حتی رفع القوم رؤوسہم، یہاں تک کہ قوم نے رکوع سے سر اٹھا لیا۔ تو زید بن وہب کہتے ہیں فلما قضى الامام الصلاۃ، جب امام نے نماز پوری پڑھا لی نا، قمت وانا ارى انی لم ادرک، تو کہتے ہیں میں نے یہ سوچا کہ میری تو ایک رکعت رہتی ہے، میں تو رکوع میں شامل ہوا تھا۔ تو جب امام نے سلام پھیرا نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو میں نے سوچا میری ایک رکعت رہتی ہے کیونکہ میں رکوع میں شامل ہوا ہوں۔ تو یہ زید بن وہب کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا۔ جب میں کھڑا ہوا تو کیا ہوا؟ کہتے ہیں فَأَخَذَ بِيَدِي عبد اللہ، تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، فَأَجْلَسَنِي، مجھے ہاتھ پکڑ کے بٹھا دیا، اوے بیٹھ جا، بٹھا دیا۔ وَقَالَ، اور فرمایا إِنَّكَ قَدْ أَدْرَكْتَ، إِنَّكَ قَدْ أَدْرَكْتَ، اور فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، تمہاری نماز ہو گئی ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ تمہاری نماز، تو نے رکعت کو پا لیا ہے۔ تو یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ جو بندہ رکوع کے اندر آ کر امام کے ساتھ ملتا ہے اس کی رکعت ہو جاتی ہے، اس کی نماز بولیں ہو جاتی ہے نا۔ اب بتاؤ جو بعد میں آ کر امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو رہا ہے، کیا اس نے سورۃ فاتحہ پڑھی ہے؟ بولیں نہیں نا۔ تو اس کا کیا جواب ہے وہابیو؟
صورت فاتحہ نہیں پڑھی، صحابہ رکوع میں شامل ہو رہے ہیں، ان کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اچھا پچھلے جو ہماری نشست تھی اس میں جو میں نے 2-3 سوال آپ کو لکھوائی بھی تھے، تو اس بیان کا کلپ کاٹ کر صرف سوالات والا ہم نے وہ یوٹیوب پر ڈالا ہے، اور لکھا ہے کہ غیر مقلدین وہابیوں سے چند سوالات۔ تو اس کے جواب میں ایک وہابی کہتا ہے شٹ اپ۔ کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا بچے تو شٹ اپ کہتا رہے، تیرے شٹ اپ کہنے سے کام نہیں بنے گا، تو دلیل پیش کر۔ قرآن کی آیت پڑھ کے مقتدی پر امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، یا کوئی ایک حدیث پڑھ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، یا کسی ایک صحابی کا فتویٰ پیش کر دو، ایسی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ تو پھر شٹ اپ ہمیں کہنا چاہیے یا اس کو کہنا چاہیے؟ ہاں بھائی، جو کچا مسئلہ بنا کے پھر رہا ہے، ہم کہیں گے اوئے تو کہتا ہے نماز نہیں ہوتی، شٹ اپ، تو اپنا بوتھا بند رکھ، ہمارے پاس اللہ کا قرآن بھی ہے، مصطفیٰ کا فرمان بھی ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ جب قرآن پڑھا جائے تو کیا کرو؟ کتنی بار سن لیا پھر بھی چپ ہو، کیا کرو؟ یہ کس کا ارشاد ہے؟ کون سا پارہ ہے؟ 9۔ اچھا، سورت بولتے نہیں؟ اچھا جی، آیت نمبر 204۔ کیا آیت ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ کیا سنا ہے؟ قرآن، ہمارے پاس قرآن ہے۔ شٹ اپ کہنے والوں، شرم نہیں آتی؟ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو کہتا ہے شٹ اپ۔ یہ تیرے ابے بھی ایسے کہتے تھے، پتہ کیسے؟ نبی پاک علیہ السلام جب قرآن سناتے نا مکہ میں، تو کافر پتہ کیا کہتے تھے؟ جب حضور قرآن سناتے تو آگے سے کافر کہتے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ کافر کہتے تھے جب قرآن پڑھا جائے نا تو رولا ڈال دو۔ کیا کرو؟ رولا ڈال دو تاکہ تم جیت جاؤ۔ ہم بھی کہتے ہیں تم شٹ اپ کہہ کے رولا ڈالنے والوں، تم کبھی جیت نہیں سکتے۔ سچے ہو تو قرآن پڑھو۔ کہاں لکھا ہے جب امام پڑھے تو امام کے پیچھے مقتدی بھی شروع ہو جائے؟ قرآن پڑھو، صحیح حدیث پڑھو۔ اگر قرآن و حدیث نہیں تو ہم قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، مصطفیٰ کا فرمان بھی پڑھ رہے ہیں، لہذا شٹ اپ۔ آگے سے بولنے کی جرات، یہ آمینہ کے لال کا فرمان ہے، یہ صحابہ کا ارشاد ہے، یہ رب کا قرآن ہے، اس لیے آگے سے بولنے کی جرات مت کرنا، وگرنہ اللہ کے قرآن کا انکار کرو گے، صحیح حدیث کا انکار کرو گے تو ڈرو کہیں تمہارا ایمان برباد نہ ہو جائے۔ ویسے پہلے ہی بٹھا گل ہوا ہے، توجہ ہے؟ خیر، حضرت عبداللہ بن مسعود مسجد میں آئے، دیکھا رکوع کر لیا امام نے، تو آپ نے مسجد کے درمیان سے ہی اللہ اکبر کہا، رکوع میں چلے گئے، پھر رکوع کی حالت میں چلتے چلتے آ کر امام کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اور جب آپ کے ساتھ جو آنے والا آپ کا ساتھی تھا جس کا نام ہے زید بن وہب، وہ بھی آپ کے ساتھ ہی شامل ہوا نا، امام نے سلام پھیرا، وہ کھڑے ہو گئے، بھئی میری ایک رکعت باقی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ہاتھ پکڑا، نیچے بٹھا دیا، فرمایا بیٹھ جا، تمہاری نماز، بولیے تمہاری نماز۔ جب وہابی کہتے ہیں نہیں ہوتی، صحابی کہتے ہیں ہو جاتی ہے۔ پھر بتاؤ صحابی کی ماننی ہے یا وہابی کی؟ بولے ہیں
وہابی کہتے ہیں نہیں ہوتی، صحابی کہتے ہیں فاتحہ پڑھی نہیں، اس کی نماز فرمایا ہو گئے، تو پھر وہابی سچا ہوگا یا محبوب میرے آقا کا صحابی سچا ہوگا؟ بولے کون سچا ہوگا؟ صحابی سچا ہوگا نا۔ تو اللہ پتہ کیا فرماتا ہے، سچوں کے ساتھ ملو یا جھوٹوں کے ساتھ؟ یہ بھی قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کن کے ساتھ ہو جاؤ؟ نبی پاک کے صحابہ سے بڑا کوئی سچا ہے؟ بولیں اللہ کے نبی سے کوئی بڑا سچا ہو، صحابہ سے کوئی بڑا سچا ہو؟ نہیں نا۔ تو پھر بات یہ سچے ہیں بھائی، صحابہ سچے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو شخص امام کے ساتھ شامل ہو گیا اس کی نماز رکوع کے اندر آ کر مل گیا، اس کی نماز ہو گئی۔ وہابی کہتے ہیں نہیں ہوئی، ہم کہتے تو اپنی فتوی اپنے پاس رکھ، ہمارے پاس نبی کے صحابہ کا فتویٰ ہے، صحابہ کے فتوے کے آگے کسی کی فتوی بولیں نہیں چلتی۔ خیر، اچھا وہابیوں کا ایک بہت بڑا محدث ہو گزرا ہے ناصر الدین البانی، وہ ارواء الغلیل اس کی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 262 اور 63 پر یہ والی حدیثیں جو پچھلے درس میں بھی گزری اور یہ والی بھی ان کو لکھتا ہے اور ان کی صحت کو بیان کرتا ہے۔ تو یہ جو حضرت عبداللہ بن مسعود چلتے چلتے رکوع کر کے امام کے ساتھ شامل ہوئے، اس کے بارے میں کہتا ہے وَقُلْتُ وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ، کہتا ہے میں کہتا ہوں اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ کیا ہے؟ اس حدیث کی سند۔ ہم نے کہا ہمارے پاس وہ دلیلیں ہیں جن کو تمہارے بڑے بھی کہتے ہیں صحیح ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ دلیل، یہ حدیث صحیح ہے۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ ایک اور روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ارشاد فرماتے ہیں اذا جئت والامام راکع، اوے جب تو مسجد میں آئے اور امام رکوع میں ہو، تو آئے اور امام کیا ہو؟ رکوع میں ہو، فرماتے ہیں فوضعت یدیک علی رکبتیک قبل ان ترجع فقد ادرکت، اخرجہ ابن ابی شیبہ۔ یہ بھی وہابیوں کا مولوی لکھ رہا ہے ارواء الغلیل کے اندر، کہتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا جب تو آئے اور امام رکوع میں ہو تو امام کے سر اٹھانے سے پہلے اگر تو نے اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھ لیے تو تو نے رکعت کو پا لیا۔ امام کے سر اٹھانے سے پہلے اگر تو نے اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھ لیے تو تو نے رکعت کو، یہ کس کا فتویٰ ہے؟ صحابی کا یا وہابی کا ہے؟ بولیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ ہے۔ فرمایا جب تو آئے اور امام رکوع میں ہو، فرمایا تو اللہ اکبر کہہ کر امام کے سر اٹھانے سے پہلے اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ لے، تیری نماز ہو گئی۔ بولیے تیری نماز ہو گئی۔ صحابی کہتے ہیں اس کی نماز، جو رکوع میں آیا اس کی نماز ہو گئی۔ اور کہتے ہیں کہ اس حدیث کو امام بخاری کے استاذ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ علیہ رحمہ نے بھی لکھا ہے۔ آگے کہتے ہیں البانی صاحب کہتے ہیں کہ اس روایت کو ابن ابی شیبہ نے ابن جریج
ان نافع کے طریق سے روایت کیا اور اسی طریق سے بہقی نے بھی روایت کیا، مگر بہقی نے ابن جریج کے ساتھ مالک کو بھی ملایا ہے، اور اس کے یہ الفاظ یہ ہیں: جس نے امام کو حالت رکوع میں پا لیا، پھر امام کے سر اٹھانے سے پہلے اس نے رکوع کر لیا تو بے شک اس نے رکعت کو پا لیا۔ البانی کہتا ہے قلت و اسنادہ صحیح، میں کہتا ہوں یہ حدیث بھی صحیح ہے، اس کی سند بھی بولو صحیح، اس کی سند صحیح ہے۔ میں کہتا ہوں اوئے ہمارے پاس وہ دلیلیں ہیں جن کو تمہارے بڑے بھی کہتے ہیں کہ کیا ہے؟ صحیح ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا؟ ہماری دلیلیں؟ اچھا یہ جو خواہ مخواہ کے اہل حدیث بنے پھر رہے ہیں نا، ہمیں کہتے ہیں جی یہ سنی حدیث کے دشمن ہوتے ہیں، یہ حدیث کو نہیں مانتے۔ اب بتاؤ یہ میں آپ کے سامنے حدیثیں پڑھ رہا ہوں نا، تو ان حدیثوں کو ہم مانتے ہیں یا وہ مانتے ہیں؟ بولیں، ان صحابہ کے فتووں کو ہم مانتے ہیں یا وہ مانتے ہیں؟ ہم مانتے ہیں نا۔ صحابہ بھی کہتے ہیں جو بندہ رکوع میں مل گیا اس کی نماز، ہم بھی کہتے ہیں جو رکوع میں آ کر مل گیا اس کی نماز۔ اب بتاؤ اگر فاتحہ پڑھنا مقتدی پر فرض ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی؟ پھر تو نہیں ہونی چاہیے، لیکن صحابہ کہتے ہیں اس کی نماز ہو جائے گی، تو معلوم ہوا صحابہ کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی فاتحہ نہیں پڑھے گا، اس کے اوپر فرض واجب نہیں ہے۔ اس کے اوپر مزید بھی چند ایک احادیث ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اگلے درس میں بیان کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو درس و بیان ہوا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔